یا بلاسفیمی جو ہے جس نے کیا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور بعض دفعہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا, عدالتیں پاکستان کی کہہ چکی ہیں کہ جھوٹے الزامات لگا کے ایکشن لیے گئے. اتنے عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنا اثاثہ سمجھتی تھی, آج اسٹیبلشمنٹ کے گلے بھی فٹ ہوئے ہیں اور عام مسلمان کے گلے بھی یہ لوگ فٹ ہو گئے ہیں. اگر ایک 72 سیٹر روڈ لائنر کا ڈرائیور جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس سپیڈ پہ جا رہا ہے اور کس طرف سٹیئرنگ موڑے گا, تو پیچھے 72 سواریاں بیٹھ کے دعا بھی کرتی رہے نا, دروشی بھی پڑھتی رہے, اس نے ٹھوک دینی ہے گاڑی. کہ ہمارے عرب ملکوں نے کبھی بھی فرانس کا یا یورپین یونین کا یا امریکہ کی پروڈکٹس کا کبھی بائیکاٹ نہیں کیا کسی بھی گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر. آج انڈیا کا انہوں نے کیوں بائیکاٹ کر دیا؟ ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک ریبٹل کرتے ہوئے اس نے گستاخی کی, اس کی وجہ سے میں پورے پاکستان میں آگ لگا لوں. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ, چاہے وہ آرم فورسز سے ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وکلا ہوں, انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, دین کے معاملے میں وہ بھی اسی طریقے سے ان کے غلام ہیں جس طرح کے ایک ریڑی بان. متنفر کا ورڈ میں شاید یوز کر رہا ہوں, کرنا نہیں چاہیے, لیکن لوگ متنفر ہو چکے ہیں سارے سسٹم سے. کیا کریں؟ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں, سننا کیا کہتی ہے اس بارے میں, کیا کیا جائے؟ میں طارق جمیل صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ جی لوگوں کا قصور ہے, حکمران ویسے ہی ہیں. یار عوام تو امریکہ کی بھی بری ہے میرے بھائی. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو باقی ساری چیزیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے. پانی کا ایک کین بھرنے کے لیے عورتوں کو اپنا جسم فروشی کرنی پڑتی ہے. ویلکم بیک جی. یہ ایپیسوڈ 2 ہے, پارٹ 2 آف دس انٹرویو سیشن جو ہم نے کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے جو پارٹ 1 تھا جس کا آپ کارڈ جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ کلک کر کے وہ بھی سن لیجیے گا بعد میں. لیکن فی الحال ابھی جو یہ دوسرا ہمارا اس کی ایپیسوڈ ہے یا قسط ہے, اس کے اندر ہم کچھ بڑے اہم موضوعات اس کے حوالے سے بات کریں, جس میں کچھ سیاسی اور کچھ جو ہمارے معاشرتی مسئلے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. بہرحال گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے گا علی صاحب کہ آپ نے ذکر کیا نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہر مسلمان کا یہ ایمان کا حصہ ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ وہ مطلب اس کے جسم میں, اس کی روح کے اندر ایک جو ہے تازگی اور ایک بڑی طاقت سی بھر جاتی ہے. اور جب کبھی بھی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر سکے تو ہمارا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہرٹ ہوتا ہے اور ہم اس میں ریئیکٹیو موڈ میں آتے ہیں. لیکن اس سب اسنا میں ایک سمال پارٹ یا ایک سمال پاکٹ آف سوسائٹی ہے جو اس کا مس یوز بھی کرتی ہے, اس کو ایبیوز بھی کرتی ہے اس نام پہ کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یا بلاسفیمی جو ہے جس نے کیا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور بعض دفعہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا, عدالتیں پاکستان کی کہہ چکی ہیں کہ جھوٹے الزامات لگا کے ایکشن لیے گئے. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور کون سے مقاصد حاصل کر رہا ہے, اور اس پہ ہماری دینی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے تو کہہ دیا مائنورٹی, میں سمجھتا ہوں یہ میجورٹی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک 72 سیٹر روڈ لائنر کا ڈرائیور جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس سپیڈ پہ جا رہا ہے اور کس طرف سٹیئرنگ موڑے گا, تو پیچھے 72 سواریاں بیٹھ کے دعا بھی کرتی رہے نا, دروشی بھی پڑھتی رہے, اس نے ٹھوک دینی ہے گاڑی. آپ جن کو مائنورٹی کہہ رہے ہیں نا, یہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اب ہمیں ہوش آ جانی چاہیے کہ انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, جو اتنے عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنا اثاثہ سمجھتی تھی, آج اسٹیبلشمنٹ کے گلے بھی فٹ ہوئے ہیں اور عام مسلمان کے گلے بھی یہ لوگ فٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ان کو آپ مائنورٹی نہ سمجھیں, یہ مس یوز جو کر رہے ہیں یہ میجورٹی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہی ہیں. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ, چاہے وہ آرم فورسز سے ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وکلا ہوں, انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, دین کے معاملے میں وہ بھی اسی طریقے سے ان کے غلام ہیں جس طرح کے ایک ریڑی بان اور ایک تھاری لگانے والا ان کا غلام ہے. وہ دین کے معاملے میں کسی کو نہیں بولنے دیتے. تو میرا خیال ہے یہ چند ایک واقعات جو ماضی قریب میں ہوئے ہیں, ایک سری لنکن کا جس طریقے سے وحشیانہ قتل ہوا, وہ تو پوری دنیا کے اندر ایک بدنامی کا معاملہ بن گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرب عزم اور رد الفساد, یہ تو 2 فوجی آپریشن نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہوئے. اصل چیز ہے کہ اس کے بعد پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی دیا جائے ایک پولیٹیکل سولوشن کے طور پر. ایسے علماء جو ماڈریٹ ہیں انہیں فرنٹ پہ لایا جائے, وہ عوام کی تطہیر کریں, لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دین کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ابھی یہ ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا کے اندر ہوا ہے, اب مجھے بتائیں وہ واقعہ کیا اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا ایک ہنگامہ کھڑا کیا جاتا, جبکہ بی جے پی والوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ دی, اس کی رکنیت بھی کینسل کر دی اور باقی سارے معاملات کر دیے. ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک
ریبٹل کرتے ہوئے اس کا ایک اس نے گستاخی کی, اس کی وجہ سے میں پورے پاکستان میں آگ لگا لوں, میں انڈیا کے اندر آگ لگا دوں, وہاں پہ ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ قید خانوں میں چلے جائیں, کئی لوگ بےچارے شہید ہو گئے. یہ کون سا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا کہ جس کی وجہ سے جو 2 بندوں کی غلطیاں ٹی وی ٹاک شو کی وہ کروڑوں لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہیں, جبکہ اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی انوالو ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے عرب ملکوں نے کبھی بھی فرانس کا یا یورپین یونین کا یا امریکہ کی پروڈکٹس کا کبھی بائیکاٹ نہیں کیا کسی بھی گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر. آج انڈیا کا انہوں نے کیوں بائیکاٹ کر دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی چونکہ رشیا کے ساتھ معاملہ بن رہا تھا, تو جو دنیا میں سپر پاور ہے انہوں نے کہا اچھا آپ کو پوچھ لیتے ہیں, آپ کو بڑا شوق ہے تو پھر دیکھیں. اور آج آپ دیکھیں وہی عرب ممالک جو مطلب کبھی کسی معاملے میں بولتے ہی نہیں ہیں, آج وہ مس یوز ہو رہے ہیں, اور ہم لوگ بھی اس میں مس یوز ہو رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا, اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ہو رہا کیا ہے. اور یہ اگر اس وقت مزے لیں گے نا کہ انڈیا کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے, تو کل کو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہوگی, اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا جی, ہم تو اس وقت خوش ہو رہے تھے. تو جب بھی آپ کبھی غلط کام کو سپورٹ کرتے ہیں نا, ایک نہ ایک دن وہ آپ کی گردن تک آتا ہے, اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے, یہ مکافات عمل ہوتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اہم سوال وہ سر یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں ہم مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پورے سوسائٹی کو بڑا مسئلے میں ڈالے ہوئے ہیں, جس میں لارجلی اس وقت جو ہے معاشی حالات ہیں, جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اور لوگوں کے جو سکرو ہیں وہ ٹائٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ پس رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن لارجلی ہمیں یہ نظر آتا ہے اب جس بھی طرف دیکھ لیں ہر شخص پریشان ہے, مایوس ہے. وہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی پارٹی ہو وہ سے تنگ ہے, وہ کہتا ہے کہ یار بس ہمارا اب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈی مورلائز لوگ بہت حد تک ہو چکے ہوئے ہیں, متنفر کا ورڈ میں شاید یوز کر رہا ہوں, کرنا نہیں چاہیے, لیکن لوگ متنفر ہو چکے ہیں سارے سسٹم سے. کیا کریں, دین کیا کہتا ہے اس بارے میں, سننا کیا کہتی ہے اس بارے میں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی, دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ راتوں رات اتنے بڑے لیول کی جو مایوسی ہے اسے ختم کیا جا سکے. کوئی دنیا میں ایسا وظیفہ موجود نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی ہے اور آپ اسے اٹھا کے میرے پاس لیں اور میں آخری 3 صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کر دوں. ایسا تو نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ لگایا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے, شہد کے اندر, حجامہ یعنی کپنگ کروانے کے اندر, اور داغ لگوانے میں. لیکن میں داغ سے تمہیں منع کرتا ہوں. داغ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو تیر ہے اس کا لوہے والا پورشن گرم کر کے اس جگہ پہ لگایا جاتا تھا, وہ گوشت روسٹ ہو جاتا تھا اور خون نکلنا بند ہو جاتا تھا, جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے یہ الیکٹرک شاکس کے ذریعے اسے وہ روسٹ کر دیتے ہیں. اسے نبی علیہ السلام نے حرام نہیں فرمایا, لیکن اسے پسند نہیں فرمایا کیونکہ یہ آگ کے ذریعے دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کے صحابی کا خون نہیں رک رہا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہی کام کیا جسے آپ نے ڈسکریج کیا تھا, کیونکہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنا پڑا. آپ نے تو کوئی پھونک مار کے جو ہے اس کا خون جو ہے وہ ختم نہیں کروا دیا کہ بھئی آپ پھونک مارے, حالانکہ اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر سکتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے ایک امت کو تعلیم دی ہے کہ ہر معاملے کا کوئی حل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دعاؤں کے ذریعے یا وظیفوں کے ذریعے یا لوگوں کو یہ بھاشن دینے سے کہ جی سکون تو قبر میں ہے. آپ خود جو ہے وہ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہوں اور لوگوں کو قبر کے مشورے دے رہے ہوں. آپ کے جو ہے انگلینڈ کے اندر جائیدادیں ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے آپ ٹیلی فونک خطاب کے اندر کہہ رہے ہوں کہ جب روٹی مہنگی ہوتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے کہ اے میرے پاکستانیوں, کس طریقے سے تم لوگ اپنے بجلیوں کے بل دے رہے ہوگے, گیس کے بل کیسے دے رہے ہوگے. تو بھائی اپنی جیبیں ڈھیلی کرو نا, تم سارے جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہو, تھوڑا اس ملک نے تمہیں دیا, ہم نہیں کہتے حرام کا کمایا, حلال کا ہی کمایا ہوگا, چلو قربانی کرو نا, اپنی زندگی کیلکولیٹ کر لو. 70 سال کے تو یہ سارے ہو چکے ہیں, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب, یہ سب لوگ 70+ ہو چکے ہیں. چلو آپ 100 سال کا پلان کر کے اپنا کوئی حصہ رکھ لو, باقی 2 امت کے اوپر خرچ کرو, اپنی پاکستانی قوم. لوگ کیا کریں یار, لوگ کیا کریں ان حالات میں؟ لوگ, میں بتاتا ہوں لوگ کیا کریں. لوگ یہ کریں میرے بھائی, ایک تو اللہ کی طرف رجوع لائیں. میں طارق جمیل صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ جی لوگوں کا قصور ہے, حکمران ویسے ہی ہیں. یہ حکمرانوں نے جھوٹی باتیں گھڑی ہیں کہ جس طرح کی عوام ہوگی ویسے حکمران ان کے اوپر آ جائیں گے. بالکل اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا. یار اگر یہی بات تھی تو اس وقت بہترین لوگ تھے دنیا میں جب حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا کے اندر, ہزاروں صحابہ زندہ تھے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. یہ حکمرانوں نے جھوٹی باتیں گھڑی ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کے اوپر کوئی اس کو پردہ فاش نہ کر سکے کہ یہ عوام ہی ایسی تھی تو اس لیے ہو گیا. یار عوام تو امریکہ کی بھی بری ہے, عوام تو جس کو ہم برائی جن وہ ڈوبی ہوئی تو وہ بھی ہے, لیکن نظام تو دنیا کا وہاں پہ چل رہا ہے.
اسلام کی بات کرنے والوں کو پناہ گاہیں تو یورپ اور امریکہ نے دی ہوئی ہیں, یہاں مسلمانوں کے ملکوں میں اسلام کی بات کرنے والے محفوظ نہیں ہیں. تو اس صورتحال کے اندر توبہ تو آپ لائیں, رجوع تو لائیں. اس کے بعد میرے بھائی کوشش کریں کہ جو لوگ آسودہ حال ہے نا وہ اپنی جیبیں ڈھیلی کریں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی عیاشیاں تھوڑی سی کم کریں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, پاکستان آئیڈیل ملک ہے امیر لوگوں کے لیے. امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس مہنگائی سے, وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے ان کی دولت, وہ شیئر کریں. ویسے بھی پاکستان چیریٹی میں پہلے نمبر کے اوپر ہے دنیا میں, اور اسی وجہ سے ابھی یہاں پہ اس طریقے سے قتل و غارت شروع نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ چیریٹی میں لگاتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والی ہیں وہ ہم سے ایک کام کا 4,000 روپے لے رہی ہوتی ہیں, لیکن ہزاروں روپے کی ان کے بچوں کی فیسیں اور آگے پیچھے کے معاملات ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ سارا ملک چل رہا ہے. تو چیریٹی میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ امیر لوگ ہیں وہ خرچ کریں, اور چیریٹی میں کاروبار سیٹ کروا کے دیں. یہ نہیں کسی کا مہینہ لگا دیں, کسی کو کوئی چنچی لے جائیں, کسی کی کوئی ریڑھی لگوا دیں, کاروبار زندگی ان کا چلانا شروع کریں. اسی ملک سے لوگ باہر سے آ کے لوگ KFC والے جو ہیں وہ کروڑوں ڈالر لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی چھوٹے چھوٹے کاروبار ایک اپرچونٹی جو ہے وہ بنا کے دی جائے. میں جاننا چاہتا ہوں یہ کریں. اچھا دوسری چیز میں اس میں ایڈ کروں گا, اور دوسرا یہ کریں کہ اپنے جو ارد گرد محلے میں ایسے لوگ دیکھیں جن کے بچے امیر ہیں, آپ ان کو خرچہ ان کا اٹھا لیں, ان کے کالجز کا, یونیورسٹیز کا, کسی طریقے سے, تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے نکلیں اور اپنے خاندان کو بھی نکالیں. اور اس سے بھی بڑھ کے کوشش کریں باہر کے ملکوں میں انہیں بھجوائیں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ہمارے بچے جائیں گے, وہاں پہ نوکری کریں گے اور ریمیٹنس بھیجیں گے. اس طریقے سے اپنے معاملات کو ہم لے کے چل سکتے ہیں, یا یہاں پر ہم ایسے ہنر انہیں دیں کہ فری لانسر. علی صاحب دیکھیں, اب باہر کے ملک میں بچوں کو بھیجیں, بچیوں کو بھیجیں, یا خود جائیں یا فیملی جائے, اس میں ایک بڑا فیئر جو پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یار ہماری معاشرتی اقدار جو ہے اور ہماری اسلامی روایات جو ہم اسے دور ہو جائیں گے, اسلام سے ہم دور ہو جائیں گے, اور ہمارے بچوں کا یا ہماری نسلوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہوگا. تو اس فیئر کو وہ کیسے کاؤنٹر کریں, اس چیلنج کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ میرے بھائی جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو باقی ساری چیزیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ جو عورتیں اپنے جسم فروشی کر رہی ہیں, آپ جا کے انہیں اسلام کا اور قرآن کا درس دیں گے؟ وہ کہیں گے اگر ہم یہ کام چھوڑ بھی دیں ہمارے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ابھی میں اگلے دن ایک انٹرنیشنل رپورٹ دیکھ رہا تھا ویڈیو کی فارم میں یوٹیوب پہ, کہ پانی کا ایک کین بھرنے کے لیے عورتوں کو اپنا جسم فروشی کرنی پڑتی ہے, اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا پانی لانے کے لیے. اتنی غربت ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ یہ ان چکروں میں پڑ جائیں گے, اور ایسے کوئی چکر نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ باہر کے ملکوں میں مسلمان اس سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی گھس گیا یا کوئی اہل حدیث گھس گیا تو اسے وہ نکال دیں گے. وہاں پہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, کوئی کسی کو انگلی نہیں لگاتا. یہ سارے عاشقان رسول, سارے نان اسٹیٹ والے یہ پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں, اور ان کے سارے معاملات یہیں پہ چلتے ہیں. یہی لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, وہاں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اٹھا کے وہ پھینکیں گے جیل کے اندر, اور وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں. وہاں پہ میں تو دیکھ لوں آپ کی کتنی آرگنائزیشن ہے اسلامک, الہدا انٹرنیشنل, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی, وہ کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے. تو باہر کے ملکوں میں ہمیں دین پہ عمل کرنا اس ملک کی نسبت پھر بھی آسان ہے. باقی جس نے, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے تے او کعبے بھی پیڑے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے دوست میرے وہاں پہ موجود ہیں, ماشاء اللہ تعالیٰ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور دین کے والے سے وہ پہلے سے زیادہ پریکٹسنگ ہو گئے. وہاں جا کے انہیں زیادہ قدر آئی ہے اسلام کی, وہاں جا کے انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, یہاں نہیں جب ان کا واسطہ پڑا ایتھیسٹ کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے دین پہ چلنے کے لیے وہاں پہ زیادہ آسانیاں موجود ہیں. یہاں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے آپ کو رشوتیں دینی پڑتی ہیں, وہاں نہیں دینی پڑتی. آپ کو 90% جو اسلام ہے وہ ویسے ہی بنا بنایا وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کو انشاءاللہ یوں ہی تنگ کرتے رہیں گے, اور آپ سے مزید جو ہے وہ اوپینین لیتے رہیں گے مختلف حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے کچھ سوالات بھی آپ سے شیئر کریں گے, اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.